جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی، اللہ کے منادی نے اعلان کیا، کون ہے جو محمد کو دودھ پلائے؟ اللہ کے منادی نے اعلان کیا، کون ہے جو میرے محمد کو دودھ پلائے؟ جو چرند و دودھ والے تھے انہوں نے کہا اللہ ہم پلائیں گے، جو جانور تھے جنگل کے انہوں نے کہا ہم پلائیں گے، ساری مخلوق کے لوگوں نے کہا تیرے نبی کی پرورش ہم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس کے لیے تو ایک مقدس نام لکھ دیا گیا ہے جو حلیمہ سعدیہ کا نام ہے۔ حلیمہ ہے سبحان اللہ۔ حلیمہ کیا حلیمہ ہے؟ جب دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی تو اگر کوئی کہہ دینا اللہ تیرے نبی کی مقدس دائی حلیمہ کا واسطہ، پھر کیسے رحمتیں چھما چھم برستی۔ بہت اس کی برکتیں، بڑی برکتیں۔ یہ نام فاطمہ، نام حلیمہ، ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں، لوگ گواہیں، لوگ گواہیں، بہت لوگ گواہیں۔ 3 سال سے مسلسل ناسک کے اجتماع میں برسات ہی ہوتی ہے، اور جب برسات ہوتی ہے تو لوگ پکڑ کے مجھے کو بٹھا دیتے ہیں۔ میں سوچتا یا اللہ تیری برسات، تیری مرضی، اور ہم جیسے گنہگار لوگوں نے 3 سال سے یہی شروع کر دیا، آپ ہی کریں دعا، آپ ہی کریں۔ میں بیٹھتا ہوں اور یہی کہتا ہوں اللہ حلیمہ کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، آمینہ کا واسطہ، پنجتن کا واسطہ، اتنے نام پڑھتا ہوں جا کا 3 سال کا ریکارڈ ہے، آپ ناسک والوں سے پوچھ لیں، ادھر نام لیے ادھر تھم گئی۔ کرم کی بات ہے، یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جن سے کام نہیں بگڑتے۔ یہ برکتیں کوئی دل سے پکارے تو صحیح۔ میں یہاں ان کی کرامتیں بیان کر رہا ہوں جو نام والے لوگ، اس میں ہمارا کوئی فن نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، یہ ان آقاؤں کے صدقہ ان کی خیرات ہے۔ تو حلیمہ کا نام لکھ دیا گیا۔ اب حلیمہ حضور کو لے جاتی ہے، لے جا رہی ہے، رستے میں ہے، میں یہ کل تک بیان کر چکا ہوں۔ اب جب حلیمہ لے گئی، حلیمہ کا علاقہ طائف کی طرف ہے، میں نے حلیمہ کی جھوپڑی بھی دیکھی، اب بہت خستہ ہو گئی 2003 میں جس وقت میری حاضری ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ چلیں جہاں میرے نبی کا بچپن گزرا ذرا وہ بھی جگہ دیکھیں۔ مٹی کا مکان ہے، ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اس وقت تو وہ موجود تھا وہاں جس گھر میں، حالانکہ اس کو بعد میں مرمت کیا گیا، وہ بے عین ہی نہیں تھی، لیکن جو اس مقام پر کافی خستہ حال وہ مکان تھا۔ حلیمہ جب پہنچی ہے قبیلہ حوازن میں، تو حال یہ تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہم نے محمد کو برکت والا بچہ نام رکھ دیا، کیونکہ اس کی برکتیں اتنی تھی۔ قحط کا زمانہ ہے، قحط سالی ہے، میری بکریاں چرنے جاتی ہیں، ان کے پیٹ بھی بھر جاتے ہیں، ان کے تھن بھی بھر جاتے ہیں، تو سارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں اپنے چرواہوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر اپنے بچوں کو، ابو زویب کی بیٹی کے جانور جہاں چرتے ہیں وہاں کیوں تم جانور نہیں چراتے؟ یعنی حلیمہ کے جانور جہاں چرتے وہاں لے جا کے چرایا کرو، تو وہ لوگ جانور وہاں لے کر آتے۔ اب دونوں بکریاں ساتھ ساتھ چرتی، حلیمہ کی بھی اور گاؤں والوں کی بھی۔ حلیمہ کی بکری کا پیٹ بھر جاتا اور گاؤں والوں کی بکری بھوکی رہ جاتی۔ تو حلیمہ کہتی یہ سب برکت تھی آمینہ کے لال کی، آمینہ کے لال کی سب برکت تھی۔ یہ اپنے نبی کا بچپن ہے، کیسا ہمارا نبی ہے، اپنے نبی کی شان کیسی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے بکری لے کر کے آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً اچھی ہو جاتی۔ جب کوئی بچہ بیمار پڑتا اس بچے پر ہاتھ پھیر دیتے، کس کا؟ ابھی نبی 2 سال کے نہیں ہوئے ہیں، ننھے سے پیغمبر کا ہاتھ جب بچے پہ پھیر دیتے بچے کو شفا مل جاتی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی، اور بچے جیسے مہینوں میں بڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے دنوں میں شعور پاتے تھے۔ اللہ کے حبیب کبھی بستر میں پیشاب یا پاخانہ نہیں کرتے تھے، ان کا سطر کبھی کھلتا نہیں تھا۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں ان کو جھولے میں ڈال دیتی تو جھولا ہلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جھولا ہلتا ہوا نظر آتا۔ آقا نے خود بیان کیا ہے، شارح بخاری امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ میں جب جھولے میں ہوتا تو فرشتے مجھے جھولا جھلانے کے لیے
نہیں آتے. میں چاند سے باتیں کرتا رہتا, چاند مجھے بہلایا کرتا, وہ مجھے رونے نہیں دیتا. آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں اس کے آنگن میں جھولے میں لیٹا ہوتا, جب چاند عرش کے پاس خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تو میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سن لیا کرتا. ارے میرے نبی کا بچپن اتنا پیارا ہے. اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کوئی بھنڈی بازار کی غیر معتبر لکھی ہوئی پریس میں چھپی ہوئی کتاب کی بات نہیں ہے. یہ امام قسطلانی شارح بخاری جیسے محدث نے لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں حلیمہ کے جھولے میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا. ارے جب نبی کا بچپنا اتنا پختہ ہے کہ وہ چاند کے سجدے کی آواز کو سن لیتے ہیں, اگر آج میلاد کا اجتماع یہاں ہے تو کیا مدینے والا مصطفیٰ اس کو سن نہیں سکتا؟ حضور اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ اللہ اکبر. یہ اپنے نبی کی شان ہے, یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عباس کہتے ہیں حضور سید عالم جب جھولے میں ہوتے, انگلی اٹھی ہوتی, ادھر انگلی جھولا جھولتا نا, جھولا ہلتا نا, ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا, ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا. بار بار اس کو بیان کیا جا چکا ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, بس امام کا شعر اصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں. چاند چھک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا, اشاروں پر کھلونا نور کا. مالیگاؤں والوں تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو مجھے یقین ہے, لیکن اگر آپ کو برا نہیں لگے تو بس ایک جملہ تم سب کو تحفتاً کہنا چاہتا ہوں. جو نبی کو کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح بشر ہیں, ہم کہتے ہیں ذرا جھولے کی رپورٹ لے لے پیارے, ذرا 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 جھولے کی رپورٹ لے لے کہ تیرا حال کیا تھا جھولے میں. نادان جب ماں جھولے کے پاس پہنچتی تھی تو برا نہیں لگے تو بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کے جھولے کا حال یہ ہے, خدا کی قسم میرے نبی کے جھولے کا حال یہ, انگلی ادھر ہوتی ہے. دیکھیے میں بات نہیں کرتا, لیکن چونکہ جب تک رات کا اندھیرا نہ بتاؤں دن کا اجالا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا, اس لیے جب تک کہ میں تمہیں تاریکی نہ بتاؤں اجالا تمہیں پتہ نہیں چل سکتا. اگر کوئی یہ کہتا ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو کہتا ہے نبی میری طرح بشر ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں. اگر آپ نہیں کہتے, آپ بہت اچھے لوگ ہیں, آپ کب کہیں گے؟ آپ تو مومن ہو نا, آپ تو ابا کو اپنی طرح نہیں کہتے, آپ نبی کو اپنی طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا جدھر چاند جھک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا, اشاروں پر کھلونا نور کا. نبی نور ہیں تو ان کا کھلونا بھی نور کا تھا. ہمارے بچے مٹی کے برتن سے کھیلتے ہیں, اب تو مٹی کے برتن بھی ختم ہو گئے, وہ گاڑی سے, پلاسٹک کی گاڑی سے کھیلتے, خدا جانے کیا کیا چیزوں سے کھیلتے ہیں, لیکن میرا نبی چاند سے کھیلتا ہے, نبی کا کھلونا چاند ہے. اللہ اکبر. اب حلیمہ سعدیہ سے سنو, سبحان اللہ, اپنے نبی کی عظمت. اب دل میں جتنی جائز تمنائیں لے لو, کیونکہ میں نبی کا بچپن بیان کر رہا ہوں, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, مدینے والے مصطفیٰ سنہری جالیوں سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو چاند کے سجدے کی آواز سن سکتے ہیں یقیناً میری اور آپ کی آواز سن رہے ہیں, میرے آپ کے جذبات سن رہے ہیں, میرے آپ کے دل کی آواز سن رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم, اگر یقین کے ساتھ احترام نبوت میں یقین کامل لے کر کے اگر دل میں نیت لے لو, اللہ کی عزت کی قسم تمہاری ہر مراد پوری ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ آدم نے جب نام محمد لیا ہے تو آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے, جب یوسف نے نام محمد لیا ہے تو مصر کے جیل خانے سے نکال کر انہیں مصر کے تخت پر بٹھایا گیا ہے, جب یونس نے نام محمد لیا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر حضرت یونس کو اللہ اکبر نینوا کی سرزمین پر پہنچایا گیا ہے. یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. حضرت نوح کی کشتی اسی نام کے صدقے کنارے لگی ہے. ہاں ہاں, حضرت ابراہیم پر نارے نمرود جو گلزار ہوئی ہے اسی نام کی برکت سے. آؤ آؤ, اب میں اسی آقا کی زندگی پڑھنے لگا ہوں, اسی سرکار کا ذکر کرنے لگا ہوں. آئیے, اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ایک دن یہ ہوا کہ میں محمد کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی, بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. اس بات کو کس نے لکھا؟ امام قسطلانی شارح بخاری نے لکھا. اللہ اکبر. بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. کہتی ہیں کہ میں بچے اپنے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہے. اللہ اللہ, وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام, آقائے کریم کو گود میں لے کر بیٹھی ہے. حلیمہ تو گود میں ایک بچہ نہیں بلکہ
के अर्श की जीनत लेकर बैठी है, फर्श का वजूद लेकर के बैठी है, कायनात का खुलासा लेकर के बैठी है, कुरान नातिक लेकर के बैठी है, रहमान की अमानत लेकर के बैठी है, कौनैन का पैगंबर लेकर के बैठी है, अर्श का तारा लेकर के बैठी है, नबियों का इमाम लेकर के बैठी है, इमामुल अंबिया, इमामुल अस्फिया, सज्जदुस सालिहीन, सज्जदुस साजिदीन। हाँ हाँ, तू उसे लेकर के बैठी है जो सिर्फ काबा नहीं है बल्कि काबे का काबा है। हलीमा, क़यामत तक की औरतें गोद में कुरान लेकर के बैठेगी। हलीमा, तू साहिबे कुरान लेकर के बैठी है। जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। कहती है मैं नन्हे से, अभी 2 साल के नहीं हुए, नन्हे से मोहम्मद को लेकर के बैठी हूं। बकरियों का रेवड़ जा रहा है, एक बकरी की तवज्जे मोहम्मद की तरफ हो गई। वो बकरी रेवड़ से निकली और आने के बाद अपना मुंह हुजूर की पेशानी के करीब किया, हुजूर की पेशानी चूमा और उसके बाद हुजूर को सजदा किया। दौड़ते हुए रेवड़ से जाकर के मिल गई। बकरी को भी पता है कि अजमत मुस्तफा क्या है, अताज़ीम रसूल क्या है। लोगों, अगर आज कोई महरूम ये कहे कि माज़अल्लाह हम नहीं जानते, तो क्या मेरे भाई तेरा दिमाग बकरी से भी चला गया, तेरा दिमाग जानवर से भी चला गया। हाय हाय, तुझे इंसान कहलाने का हक क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हलीमा कहती है, हलीमा कहती है मैं दूध पिलाती रही और उसी दूध पिलाने के याम में फिर वो पैर वो कभी जो है घुटनों के बल चलने लगे। जब वो घुटनों के बल चलते ना, कुर्बान जाए, अल्लाह ने महबूब को घुटनों के बल क्यों चलाया? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर अल्लाह ताला अपने हबीब को पैदा न करता, डायरेक्ट आसमान से उतार देता, तो एक नन्ना सा दूध पीता बच्चा कहता अल्लाह तूने तो कहा कि नमूना है, मेरे लिए क्या नमूना है? क्योंकि जवानों के लिए नमूना है, उम्र दराज वालों के लिए नमूना है, मेरे लिए क्या नमूना है? मेरे अल्लाह ने कहा नहीं नहीं मेरे बंदो, मैं तुम्हें महरूम नहीं करूंगा, आमिना के शिकम में रखूंगा ताकि शिकम में रहना भी नमूना हो जाए। हलीमा की गोद में दिया जाएगा ताकि गोद में आना भी नमूना हो जाए। घुटनों के बल चलाऊंगा ताकि जब बच्चे इस तरह चलेंगे तो तुम्हारे नबी की अदाएं तुम्हारे सामने ताजा हो जाएगी। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है जब मैं गोद में लेकर उन्हें निकलती तो बादल सर पे साया करने लगता, बादल सर पे साया करता। हलीमा कहती है यही हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, तहत से लोग तंग आ गए, तहत से लोग परेशान हो गए। धूप हटती न थी, लोग मरने वाले थे और जानवर तो मर रहे थे और खेतियां तो तबाह हो चुकी थी। किसी ने कहा ए बीबी हलीमा, हम पे रहम कर, ये जो बरकत वाला बच्चा लाई है जरा इसके जरिए से कुछ जो है वो बारिश का इंतजाम कर। मेरे नबी का मासूम बचपन। हलीमा कहती है जब उन्होंने कहा हलीमा बारिश का इंतजाम तो कर, कहती है मैं गोद में लेकर मोहम्मद को निकली, मैं गोद में लेकर मोहम्मद को निकली और अर्ज की मेरे अल्लाह। चूंकि हलीमा ईसाई थी, हलीमा कहती मेरे अल्लाह इस मोहम्मद का वास्ता बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। कहती इतना कहना था, काली काली घटाएं घिराई है और बारिश का नुज़ूल हो गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस वक्त खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब जरा दिल मेरे करीब लाइए और मेरी बातों को सुनिए, गौर से सुनिए। मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है। हलीमा कहती है फिर लोग घरों में बरकत हो गई, घर भरने लगे। उसी अय्याम में ऐसा भी हुआ, वो 2 साल के हो गए ना, वो 2 साल के हो गए तो यूं होता कि मेरी बेटी शीमा कहती अम्मी भाई के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, एक काम करो बकरी में चराने जाऊं तो इनको भी मेरे साथ भेजा करो। मैंने कहा नहीं बेटी नहीं, ये बड़ी अजीम अमानत है, जानवर इसे तकलीफ पहुंचाएंगे, जानवर इसे जो है वो मुशक्कत में डाल देंगे। शीमा कहती नहीं अम्मी जान, जानवर तो इसके मुंह चूमते हैं, जानवर तो इसको सजदा करते हैं, इसलिए जब हम इसे लेकर के जाते हैं तो हमारे काम आसान हो जाती। अल्लाह अकबर। 2 साल मुकम्मल हो गए। अब हलीमा सादिया जो है वो हुजूर को लेकर के चली मक्का, लेकिन जब लेकर के आई हलीमा कहती आमिना, ओ बीबी आमिना मुझ पे रहम तो कर मेरी बहन, ये देख ना मैंने 2 साल तक दूध पिलाया, मैं तो उजरत नहीं मांगती, बस इतना मांगती हूँ एक मरतबा जो है मुझे और मोहम्मद को वापस कर दे। देख मक्के की फ़ज़ा जो है वो गर्द आलूद है, मक्के की फ़ज़ा इस वक्त तो ठीक नहीं है, बीमारियां हो सकती है, इस प्यारे बच्चे को
میرے ساتھ دے دے آمینہ، میں لے جاؤں گی، کچھ دن اسے اپنے ساتھ اور رکھوں گی، بڑی خدمت کروں گی۔ اور 2 سال میں دائیاں بچے واپس کر دیتی ہے، لیکن جو اللہ اکبر میرے نبی کا بچپنا حلیمہ نے دیکھ لیا، ایسی جان و دل سے فدا ہوئی، کہنے لگی لے جا۔ اتنا اصرار کری، اتنا اصرار کری، حضرت آمینہ نے کہا نبی کی امی تھی نا، نبی کی امی جس کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا، فاطمہ کی دادی ہے، آؤ در زہرا پر پھیلاؤ ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، فاطمہ اتنی سخی ہے، آمینہ کتنی سخی ہوگی، ارے جس نے کونین کا والی قوم کو دیا ہے وہ کتنی سخی ہوگی۔ جب حلیمہ نے بہت ضد کیا، آمینہ نے کہا ٹھیک ہے لے جا۔ اب حلیمہ لے کر کے آئی، کہتی ہے کہ ابھی 2 سال سے کچھ عمر بڑی ہے اور حضور بکریاں چرانے جاتے ہیں، میں اب اس کو دوبارہ نہیں کہوں گا، حضور بکریاں لے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ لوگ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے میرے رسول کو دیکھ کے کہتے وہ ہماری طرح ہیں، لیکن لوگ جبریل کے آگے معراج میں دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ وہاں تو عقل دنگ ہے۔ جہاں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ رہے ہو وہاں جبریل کے آگے بھی تو دیکھو، تصویر کا دونوں رخ دیکھو، عظمت کرو۔ جب تک تم نبی کی تعظیم کرتے تھے تم عزت سے جیتے تھے۔ بس مالیگاؤں والوں تمہیں یہی پیغام دینا ہے مجھے، جب تک تم نبی کی تعظیم کرتے تھے تم عزت سے جیتے تھے۔ جب سے تم نے عظمت رسول چھوڑ دیا، تم نے نبی کو اپنی طرح سمجھا، ان کے علم پر تم بحث کرنے لگے، ان کی زندگی کے بارے میں تم شکوک میں پڑ گئے، آج دنیا تمہیں نچوڑ رہی ہے۔ رسی جل گئی، رسی کا بل نہیں جلا، تمہاری سنت تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی۔ تمہیں پتا ہے آج مفکرین تقریر کرتے ہیں ہم پہلے بادشاہ تھے، میں کہتا ہوں پہلے ہی دیکھ تو صحیح کہ تو بادشاہ کب تھا۔ ابھی سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ چمار سے زیادہ تم پیچھے ہو تعلیم کے معاملے میں، یہ رپورٹ کا گلگلہ ہے پورے ہندوستان میں، پورے ملک میں۔ ایک وقت تھا تم بادشاہ تھے، بادشاہ کیوں تھے؟ بازوؤں کی قوت سے نہیں، اللہ کے کرم سے۔ اور اللہ کا کرم کب تمہارے ساتھ تھا؟ جب تم نبی کا احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ ہاں تمہارا غریب بھی تعظیم کرتا تھا، تمہارا امیر بھی تعظیم کرتا تھا۔ تھوڑا سا علم آیا، رسول اللہ کے خلاف باتیں کرنے لگے، سب کے تہوار منایا، نبی کے میلاد کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ سنو سلطان محمود غزنوی، تم کب تک بادشاہ تھے؟ سلطان محمود غزنوی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود نہ پڑے، 1000 بار آقا پہ درود پڑتا تھا تب سوتا تھا۔ آج تو کوئی ایک کارخانے کا مالک ہوتا ہے، زنا کے اڈوں کو کے سوا اس کو کیا دکھتا ہے؟ شراب کے اڈے دکھتے ہیں، موبائل پر گیم دکھتا ہے۔ کوئی معاذ اللہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ بڑی بڑی داڑیاں والوں اگر تھوڑا سا مال آ گیا نا، کوئی محلے میں کسی پہ بد نظری کرتا ہے، کوئی تراشن والی پہ بد نظری کرتا ہے، کوئی گھر میں کام کرنے والی پہ بد نظری کرتا ہے، کوئی موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھتا ہے، یہ تباہی کے اسباب ہیں۔ سچی توبہ کرو، اپنے نبی کے قریب آؤ، جب حضور کے قدموں کے قریب آؤ گے اللہ تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا۔ سلطان محمود غزنوی 1000 مرتبہ بادشاہ ہو کر درود پڑے بغیر سوتا نہیں تھا۔ آج ہم سیریل دیکھے بغیر نہیں سوتے، فلمیں دیکھے بغیر نہیں سوتے، اب تو موبائل ہمارے پاس قیمتی آ گئے ہیں، زنا کے مناظر دیکھے بغیر نہیں سوتے۔ یہ داڑھی میں دین نہیں ہے، دین داڑھی کے اندر دین نہیں۔ ہم نے سوچا داڑھی لمبی کر لی دیندار ہو گئے، التقویٰ ہاں ہونا، دین یہاں ہے۔ دل کو دیندار بناؤ، اور اس دل میں جب عشق مصطفیٰ آئے گا، تعظیم رسول آئے گی، تبھی دین آئے گا۔